اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفت بدل گئی کبھی سیرت بدل گئی، الفت بدل گئی کبھی سیرت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو سیرت بدل گئی، اپنا قصور دوسروں کے سر پہ ڈال کر، اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حقیقت بدل گئی۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ نے ایک پروگرام دیا ہے پریس کالونی چلو، اور پریس کالونی سے یہ جو ریلی جائے گی وہ ہیومن رائٹس آفس تک جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو جموں کشمیر کی جو یوٹی گورنمنٹ ہے یہ اندھی بھی ہے، یہ بہری بھی ہے، یہ گونگی بھی ہے، کیونکہ 10-15 سالوں سے کنٹینیو جو ہم پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں، جو ہم نے اسٹرائکیں کی ہے، لیکن ابھی تک اس گونگی بہری جو سرکار ہے ابھی تک انہوں نے ہمارے بارے میں نہ ریگولائزیشن کا مسئلہ کیا، نہ منیمم ویج ایکٹ امپلیمنٹ کیا۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی تک ہم جموں کشمیر کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ پی ایم او آفس بھی چلے گئے، وہ گورنر صاحب سے بھی ملے، لیکن بدقسمتی سے یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ جو یوٹی گورنمنٹ ہے یہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے جموں کشمیر میں جتنے بھی عارضی ملازمین ہیں، چاہے وہ سیزنل لیبرز ہو، چاہے وہ کیجول ہو، ڈیلی ویج ہو، ایس ڈی ایف ہو، صفائی کرمچاری ہو، کنسالیڈیٹڈ ورکرز ہو، یا لینڈ ڈونرز ہو، آئی ٹی آئی ورکرز ہو، غرض جتنے بھی یہاں پہ عارضی ملازمین الگ الگ کیٹیگریاں ہے، غرض ان کے ساتھ ابھی تک جو نا انصافی ہوئی ہے جموں کشمیر کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ لڑتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے تب تک ہم لڑیں گے۔ اس لیے میں جتنے بھی یہاں پہ جموں کشمیر میں جتنے بھی خاص کر جو کشمیر پروونس ہے، جتنے بھی یہاں پہ کیجول لیبرز ہے، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سیٹرڈے یعنی کہ 15 تاریخ کو وہ پریس کالونی میں آئے، اور پریس کالونی سے جو ہماری ریلی ہوگی 2 ریلیاں نکلے گی، ایک جو سری نگر ایک جو ڈیوکام آفس تک چلی جائے گی، اور دوسری ریلی جو ہوگی وہ جو ہمارے جو ہمیں جو دوسری ریلی جو وہاں سے نکلے گی وہ ہیومن رائٹس آفس تک جائے گی۔ تو اس لیے میں جتنے بھی یہاں پہ ہمارے کیجول لیبرز یا سیزنل لیبرز یا سی پی ڈبلیو، صفائی کرمچاریز، ایس ڈی ایف ورکرز، لینڈ ڈونرز، آئی ٹی آئی، یا جتنے بھی کارپوریشنز ہیں جیسے کہ جے کے پی سی سی ہے، گولف کورس کے جو ہمارے کیجول لیبرز ہیں، یا اتھارٹیز کے جو ہمارے کیجول لیبرز ہیں، میں ان سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ سارے جو یہاں پہ جتنے بھی عارضی ملازمین ہیں، یعنی کہ کشمیر پروونس میں جتنے بھی عارضی ملازمین ہیں، وہ سارے کے سارے جو عارضی ملازمین ہیں وہ اس دن 15 تاریخ کو پریس کالونی میں آئے۔ وہاں سے جو ہمارا پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ وہ 11:30 بجے کے قریب وہاں سے پروٹیسٹ جو ہمارا ہوگا وہ سٹارٹ ہوگا۔ تو مہربانی کر کے جتنے بھی یہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیس بک یا واٹس ایپ پہ لکھنے کے بجائے اگر آپ لوگ سیدھے پروٹیسٹ میں آؤ گے تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ تک ہماری آواز جہاں پہنچے۔ اور یہ جو پہلی بار ہی ان 10 سالوں میں جو ہیومن رائٹس کا ہمارا مارچ ہے یہ پہلی بار ہی ہو رہا ہے، اس لیے میں تمام جتنے بھی یہاں پہ کیجول لیبرز ہیں یا جتنے بھی یہاں پہ سیزنل لیبرز ہیں، جتنی بھی کیٹیگریاں ہیں، میں ان سب سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس دن اس پروٹیسٹ میں آئے۔ جب آپ نکلتے ہو تب ہم میں کچھ جان میں جان آتی ہے کہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہوگا کہ 9,000 پہلے تو 6700 تھا، اب 9,000 ہو گیا ہے، لیکن ان 9,000 میں آج کے دور میں آج کے ڈیٹ میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میں تمام کیجول لیبر سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دن پریس کالونی میں آئے اور اس پروٹیسٹ میں حصہ لے۔ جب ایک ملتے ہیں تو ایک سمندر سا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم جموں کشمیر کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ ہم چاہتے ہیں کہ اس دن تمام جتنے بھی کیجول لیبرز ہیں، چاہے وہ آفسوں میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ فیلڈ سٹاف ہے، چاہے وہ کسی اسٹیشن پہ ہوتے ہیں، جتنے بھی کیجول لیبرز ہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں ہمارے ہیلتھ ورکرز ہو، چاہے وہ ایس ڈی ایف کے ورکرز ہو، چاہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ورکرز ہو، وہ اس دن پریس کالونی میں آئے۔ صبح 11 بجے ہمارا پروٹیسٹ وہاں پہ ہے، وہ وہاں پہ آئے۔ انشاءاللہ ایک ریلی جو ہوگی، بڑی ریلی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے،
جو ہیومن رائٹس آفس تک جائے گی اور وہاں پہ ہم ان کو میمورنڈم دیں گے اور ایک کیس بھی درج ہوگا جو یو ٹی گورنمنٹ کے خلاف ہم ایک کیس درج کرنے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس میں. کیوں آپ کو پتہ ہوگا کہ جو یہ کیجول لیبر ہے اس کو ایک بندوا مزدور بنایا گیا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کیجول لیبرس ہیں وہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اسٹریم ہے اس اسٹریم کو بھی آپ شیئر کیجئے تاکہ جو ہمارے کشمیر پریونس میں جتنے بھی ہمارے عارضی ملازمین ہیں ان تک یہ میسیج آپ پہنچے کہ 15 تاریخ کو ہمیں سب کچھ چھوڑ کے سری نگر کی پریس کالونی میں آنا ہے. اس لیے مہربانی کر کے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہم سب یہ لڑائی لڑ رہے ہیں چاہے وہ الگ الگ ناموں سے جتنے بھی فورمیں یہاں پہ ہے، میں ایک بار ان سے پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے ایک ہی بار ایک ہی پلیٹ فارم پہ آئے، ایک ہی ساتھ مل کے ایک ہی پروگرام دیں گے. جموں کشمیر کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ نے ابھی تک بہت کوششیں کی اس حوالے سے. ہم جموں بھی گئے، ہم باقی جو یہاں پہ جتنے بھی ٹریڈ یونینز لیڈرز ہیں ہم ان سے بھی ملے، لیکن بدقسمتی سے یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ابھی تک اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی کیونکہ ہم الگ الگ ناموں سے بٹے ہوئے ہیں. مہربانی کر کے جتنے بھی یہاں پہ جو بھی ٹریڈ یونینز چل رہی ہے میں ان سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں وہ بھی اس پروگرام میں آئے اور اسی پروگرام میں ایک کمیٹی بنائیں گے، ایک سب کمیٹی بنے گی اور اسی حوالے سے ہم جو پروگرام ہے وہ کنٹینیو دیں گے. اس لیے میں تمام جتنے بھی یہاں پہ ٹریڈ یونینز ہے آپ دیکھیے جیسے کہ یہاں پہ جو جتنے بھی پرمنٹ امپلائیز کی ایسوسیشنیں ہیں انہوں نے ابھی تک اپنے جو ان کا مقصد تھا چاہے وہ 6th پے تھا چاہے وہ 7th پے تھا چاہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ میں 2 سال کی توسیع تھی، انہوں نے وہ سب کچھ حاصل کیا ہمارے بلبوتے پہ اور تب جا کے انہوں نے ایک جو کمیٹی بنائی تھی تو جس میں کم سے کم 3-4 جو ایجیک تھی وہ اس میں تھی اور انہوں نے اپنا ہدف تب جا کے پایا اور جو ڈیمانڈیں تھی ان کی ساری ڈیمانڈیں جو پوری ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کا جو عارضی ملازمین ہے پورے جموں کشمیر کا اس کو ابھی تک بندوا مزدوری بنایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو یہاں پہ ہمارے یو ٹی گورنمنٹ میں جو بھی آفیسرز ہے جو بھی بیوروکریٹس ہے یا اس کے بغیر جو بھی یہاں ایم ایل ایز ہے جموں کشمیر میں جو ایکس ایم ایل ایز تھے جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ پاپ کی یہ ہے، یہ چور دروازے سے لگے ہے، یہ باقی چیزوں سے لگے ہے، یہ الیگل ہے، تو میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں شاید آپ کو جموں کشمیر کی ہسٹری پتہ نہیں ہے. آپ دیکھیے جب یہاں پہ مہاراجہ ہری سنگھ کا دور تھا تب سے آج تک جو یہ لیبر ڈیلی ویجر کیجول لیبر یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور سے لگتا آ رہا ہے. تب بھی ایک لیبر کو لیا جاتا تھا اور اس سے کام کروایا جاتا تھا اور اس کے بعد جب 3 سال 4 سال یا 4 یا 5 مہینے ہوتے تھے تو اس کو ایک پرمنٹ جاب دی جاتی تھی، چاہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ کا دور تھا، چاہے وہ شیخ عبداللہ کا دور تھا یا بخشی صاحب کا دور تھا یا کسی اور کا دور تھا. غرض کہ ہمیشہ سے جو یہ عارضی ملازمین، کیونکہ آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ کوئی اتنی بڑی پوسٹ تو ہے نہیں، ایک ہیلپر ہی ہوتا ہے. آپ دیکھو کہ 1986 میں بھی ڈیلی ویجرز پرمٹ ہوئے ہیں، 1992 میں بھی ایک بیچ پرمٹ ہوا ہے، 1996 میں بھی ایک بیچ پرمٹ ہوا ہے، 2002 میں بھی ایک بیچ پرمٹ ہوا ہے. غرض کی ڈیلی ویجر ایک الگ طبقہ ہے، یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا آج کے دور میں ہم کہیں گے جیسے کہ کیجول لیبرز کہتے ہیں کہ آسمان سے اترا ہوا کوئی نیا طبقہ نہیں ہے، یہ وہی طبقہ ہے جو کشمیر کی ہسٹری ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت سے آج تک جو بھی ہے یہ وہی سسٹم چلتا آ رہا ہے. اس لیے میں پھر سے ایل جی صاحب سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ایک غریب، ایک مظلوم، ایک بے سہارا یا عارضی ملازمین اپنی ڈیوٹی بخوبی دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی بھی نظر نہیں جاتی ہے. یہی کیجول لیبر اپنے اسٹیشن پہ سوسائڈ کرتا ہے، یہی کیجول لیبر جو ہے وہ مرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملتا ہے. غرض کہ اس کیجول لیبر کی زندگی میں کبھی سکھ اور شانتی ملی ہی نہیں ہے، چاہے ہم نے 25 سال دیے ہیں، چاہے 20 سال دیے ہیں، چاہے 15 سال دیے ہیں، چاہے 10 سال دیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی بار ایک ریگولائزیشن پالیسی لائی جائے. ہم ایل جی صاحب کو جو کہ اس نے
کچھ مہینے پہلے ہی ایک ٹی وی انٹرویو میں بولا تھا کہ 1-2 مہینے میں ان کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن بار بار وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مسئلہ حل ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ ہم ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس یو ٹی یعنی کہ جس جموں کشمیر میں ہمارے جو ہیڈ ہے، اگر وہی ہم سے جھوٹ کہیں گے تو یہاں کے ڈپارٹمنٹوں کے جو ایچ او ڈیز ہے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہاں کتنی کرپشن ہوگی، وہاں کتنی چیزیں ایسی ہوگی کہ جیسے کہ ہمارے ایل جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا یا 2 مہینے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ابھی ہونے کو 1 سال ہوا کہ مسئلہ حل نہیں ہوا، جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے۔ میں ایک بار آپ سارے لوگوں سے پھر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ سب تک ہماری جو میسیج ہے یہ جائے۔ 15 تاریخ کو سری نگر کی پریس کالونی میں سارے آئے، اور جو مارچ ہوگا وہاں سے ہیومن رائٹس آفس تک اور ڈیو کام آفس تک جو مارچ ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے جتنے بھی کشمیر پروونس میں جتنے بھی کیجول لیبرز ہیں، یہ سارے کیجول لیبرز وہاں آئیں گے اور اس پروٹیسٹ میں حصہ لیں گے۔ میں ایک بار پھر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں کے کیجول لیبر سے، ڈیلیٹڈ ورکر سے، سیزنل لیبر سے، سی پی ڈبلیو سے، یا صفائی کرمچاریز ہے، ایس ڈی ایف ورکرز ہے، کنسالیڈیٹڈ ورکرز ہیں، لینڈ اونرز ہے، آئی ٹی آئی ورکرز ہے، جتنے بھی یہاں پہ جتنے بھی کیٹیگریاں کام کر رہی ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے ورکرز ہو، ایس ایم ایچ ایس کے ورکرز ہو، ایل ڈی کے ورکرز ہو، یا چلڈرنس ہاسٹل کے ورکرز ہو، میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ ورکرز ہیں وہ اپنا کام اس دن چھوڑے، اپنا جو ان کا اس دن روسٹ بنتا ہے وہ چھوڑے، وہ سب کچھ چھوڑے اور اس پروٹیسٹ میں آئے اور اس پروٹیسٹ کو وہ کامیاب کرے۔ مہربانی کر کے جتنے بھی یہاں پہ عارضی ملازمین ہیں کشمیر پروونس میں، وہ سارے کے سارے آئے اور اس پروگرام کو وہ کامیاب بنائے، کیونکہ پہلی بار ہی ہم ہیومن رائٹس آفس تک مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سارے دروازے کھٹکھٹائے لیکن کہیں پہ ہمیں انصاف نہیں ملا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس آفس تک جائے اور وہاں پہ اپنی عرضی داخل کرے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ باقی میں تمام دوستوں سے یہی ایک بار گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں آئے اور اس اسٹریم کو بھی وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے کیجول لیبرز کشمیر پروونس میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہو، چاہے وہ پی ایچ ای کے ہو، اریگیشن کے ہو، فارسٹ کے ہو، وائلڈ لائف کے ہو، ٹوریزم کے ہو، ہیلتھ کے ہو، ایگریکلچر کے ہو، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر میں کام کر رہے ہیں، سری کلچر کے ہو، ایگروسٹالوجی کے ہو، آر اینڈ بی کے ہو، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ، چاہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ڈپارٹمنٹ ہو، کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پہلگام، گلمرگ، سونمرگ، جتنے بھی اتھارٹیز یہاں پہ ہے، وہاں کے جتنے بھی کیجول لیبرس ہیں وہ اس پروگرام میں آئے، زیادہ سے زیادہ آئے تاکہ ایک گورنمنٹ تک ایک میسیج جائے کہ یہ کیجول لیبر ابھی زندہ ہے اپنی لڑائی لڑنے کے لیے۔ باقی میں تمام بھائیوں سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اسٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب تک یہ میسیج جائے۔ باقی وسلام۔